بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں یہودیوں کی تاریخ پر۔ یہود کون ہے؟ یہودی کون ہے اور یہودیت کیا ہے؟ تورات کے باب یہودیت کے ایک نوٹ کے مطابق یہودیت مقدس مریم کی علامت سمجھی جاتی ہے اور حضرت مریم کی عبادت کے دستور العمل میں تورات کی چند آیات استعمال کی جاتی ہے۔ اسی باب میں ایک بہادر یہودی عورت کے حالات بیان کیے گئے ہیں جسے یہودیت کے نام سے پکارا گیا ہے۔ یہ بیوہ تھی اور بیوگی کے بعد تاریکی دنیا ہو گئی۔ اس نے اس کتاب کو اپنی مادری زبان میں تالیف کیا تاکہ دینداری کا ایک خاص نمونہ پیش کرے۔ اس نوٹ میں کتاب کے الہامی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، تاہم ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اصل متن ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ عورت مادیوں کے بادشاہ ارقشت یا بنو قدنصر کے دور میں تھی۔ بنو قدنصر کے سپہ سالار الفینا کے یہودیوں پر حملے کے وقت یہ عورت زیب و زینت کر کے الفینا کے پاس جاتی ہے اور رات کو اس کی مدہوشی کے عالم میں اس کا سر کاٹ کر لے آتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی فوج خوف و دہشت کے عالم میں فرار ہو جاتی ہے۔ اس باب میں یہودیت نے خود کو عبرانیوں کے بیٹی بھی کہا ہے۔ عبرانی اگرچہ یہودیوں کی زبان کا نام ہے، مگر اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بطور قوم اپنے آپ کو بھی عبرانی ہی کہلاتے تھے۔ تاہم اب یہودیوں کی اصل جانب آتے ہیں۔ سیدھے سادے لفظوں میں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ان کے 12 بیٹے تھے اور انہی کے حوالے سے یہودیوں کے 12 قبیلے بنے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے دادا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پردادا تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی تھا اور تورات کے مطابق یہ نام خود اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ ربی کریم نے قرآن کریم میں انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کیا اور ان سے بار بار یہ عہد لیا ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور ان پر میری کتاب قرآن کریم نازل ہو تو تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور اس کی کتاب پر ایمان لے آنا۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے بوجھ ہلکا کریں گے، تمہاری زنجیریں توڑ دیں گے، تمہاری توق اتاریں گے اور میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کہ میں تمہیں اس دین کی سخت احکامات کے متبادل آسان دین دوں گا۔ لیکن اس کے برعکس ہوا کیا؟ یہودیوں نے مجموعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 سے زیادہ یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن دیکھیے یہاں ہے، یہ وہ منحوس قوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 سے زیادہ یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا، حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ لیکن یہ منحوس قوم کہ انہوں نے اس وقت بھی جب کونینی رسالت زندہ تھا اور عرب میں وہ شمع ابھی تک روشنی پھیلا رہی تھی، انہوں نے اس وقت بھی وہ روشنی قبول نہیں کی اور 10 سے زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ یعنی انہوں نے تورات میں اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو فراموش کیا، جس کی بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسحاق علیہ السلام کی بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے اور یہودیوں کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔
ایک حدیث کے مطابق ایک بار یہودیوں کی ایک جماعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت اسرائیل حضرت یعقوب کا نام تھا؟ ان سب نے قسمیں کھا کر کہا یہ درست ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، واضح ہے کہ اسرائیل کا لفظی معنی عبداللہ کے ہے۔ اب یہودیوں کی بابت بات کرتے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ لفظ یہود ہودا یا پھر تہود سے ماخوذ ہے۔ ہودا کے معنی دوستی، جبکہ تہود توبہ کو کہتے ہیں۔ قرآن شریف کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں۔ انہیں یہود کہنے کے مذکورہ دونوں وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ قول بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا کی اولاد میں سے ہے اور اسی لیے یہود کہلائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہود جب تورات پڑھتے تو یہ ہلتے تھے، اسی بنا پر انہیں یہود کہا گیا، جس کا مطلب ہے حرکت کرنے والا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو بنی اسرائیل پر آپ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق اور فرمان کی بجاوری لازم ہوئی۔ لہٰذا جن لوگوں نے تصدیق کر دی وہ نصارہ کہلائے، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کی نصرت کی، یعنی تائید کی، ایک دوسرے کی مدد کی۔ کچھ کا خیال ہے کئی لوگ چونکہ نصرہ یا ناصر تھے لہٰذا انصاری کہلائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نصارہ نصران کی جمع ہے۔ یہ لوگ کنعان کو ارضی موعود قرار دیتے ہیں لیکن خود کو کنعانی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کنعانی نہیں تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہود میسوپوٹیمیا سے آ کر کنعان میں آباد ہوئے تھے۔ آج یہ نام غیر معروف ہے کیونکہ ان ممالک کا وجود ہی باقی نہیں رہا اور ان کی جگہ نئے نئے ممالک نے لیے ہیں۔ بہت سے نئے ممالک بن گئے، خاص طور پر جب پہلی جنگ عظیم ہو گیا اور جو سب سے بڑی امپائرس تھی آسٹرین امپائر اور عثمان امپائر، اس کے علاوہ رشین سٹیٹس، تو یہ چیزیں تقسیم ہو گئی۔ جو بالٹک سٹیٹس تھے، بلغاریہ، آرمینیا، یہ چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عثمان امپائر تھا وہ سعودی عربیہ، اس کے ساتھ لیبیا اور مصر، شام، چھوٹے چھوٹے ممالک بن گئے۔ اور جو آسٹرین سٹیٹ تھا تو وہ بھی تقسیم ہو گیا، پولینڈ، اس کے مطلب بڑے ممالک بن گئے۔ تو وہ جو پہلے ممالک تھے نا، وہ اس کے یا نام تو چینج ہو گئے یا بالکل اس کا نقشہ ہی چینج ہو گیا، اس کا جو تصور تھا وہ چینج ہو گیا، اس کا جغرافیہ چینج ہو گیا۔ تو جو میسوپوٹیمیا ہے تو ابھی تو یہ چینج ہو گیا ہے، بڑے نام ہے اور اس ملک کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ابھی۔ ان کی میسوپوٹیمیا سے آنے کی بات انجیل میں کی گئی ہے۔ انجیل میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ یہود جو تھے وہ میسوپوٹیمیا سے آئے تھے۔ 1750 قبل مسیح ایک قحط پڑا تھا جس کا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ یہ جو قحط کا قصہ ہے یہ قرآن شریف میں ذکر ہے۔ اس قحط سے پریشان ہو کر ان کے تمام یعنی 12 قبیلے مصر کی جانب کوچ کر گئے۔ اس ملک میں ان کو بہت موقع ملے، بہت فائدہ ہوئے جن کا انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا کیونکہ یہ ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ یہ لوگ خوشحال ہو گئے لیکن یہ خوشحالی زیادہ عرصے تک برقرار نہ رہ سکی۔ غالباً دولت کی کثرت نے انہیں سست بنا دیا، کاہل بنا دیا۔ سستی ان پہ بالکل، ان کی سستی عروج پر چلی گئی، لہٰذا عروج سے ان کا زوال شروع ہوا اور یہ ایسا زوال تھا کہ انہیں مصریوں کی غلامی کرنی پڑی جو 400 برس تک جاری رہی۔ اسی دوران فرعونوں نے ان سے خوب بگاڑ لی اور ہر منصوبے میں بغیر کچھ دیے یہودیوں سے مشقت لی، جس کے سوا اب ان کے پاس
کوئی چارہ نہیں تھا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر کی قوم اشوری کہلاتی تھی، لہٰذا اسے اشوریوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس بادشاہ نے یہودیوں کی سرکوبی کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے الفانا کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا۔ اس سے آگے جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ منوعان تورات کا ثبوت ہے۔ اس سے آگے جو کچھ میں آپ کو بتاؤں گا وہ بالکل تورات ہی کی ثبوت سے، جس سے یہودیوں پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ تورات یا عہدی نامہ عتیق کی کتاب یہودیت کے باب 5 میں اس طرح لکھا گیا ہے: جب اشوریوں کے لشکر کے سپہ سالار الفینا کو خبر پہنچی کہ بنی اسرائیل نے مقابلہ کرنے کی تیاری کی ہے اور پہاڑوں کے رستوں کو بند کر دیا ہے، تو الفانا بڑے غصے کی شدت سے بے خود ہو کر اور اس نے مواب کے سب رئیسوں اور امون کے سرداروں کو بلایا اور ان سے کہا، مجھے بتاؤ کہ یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو روک لیا ہے، اور ان کے شہر کون کون سے ہیں اور کیسے شہر ہے، کتنے بڑے ہیں، ان کی قوت کیا ہے، اس کی کثرت کیا ہے، ان لوگوں کا سپہ سالار کون ہے۔ اور تمام اہل مغرب کے علاوہ، کیونکہ محض انہوں نے ہمیں حقیر جانا ہے، ہمارے استقبال کو نہیں نکلے۔ تب تمام بنو امون کے سربراہ اور سردار ہیور نے اس جواب میں کہا، اے میرے آقا، اگر تو عنایت کر کے میری بات سنے تو میں ان لوگوں کی بابت جو پہاڑوں میں رہتے ہیں تیرے سامنے سچ سچ کہوں گا، اور ایک لفظ بھی جھوٹا لفظ میرے منہ سے نہیں نکلے گا۔ یہ لوگ کلدانیوں کی نسل سے، یہ پہلے آرام نہارائم میں رہتے تھے، اور چونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے معبودوں کو جو کلدانیوں کی سرزمین میں بستے تھے پیروی کرنے سے انکار کیا، انہوں نے اب باپ دادا کے دستوروں کو ترک کیا جو بہت معبودوں کی پرستش کرتے تھے، اور انہوں نے آسمان کے ایک خدا کی عبادت کی جس نے ان کو حکم دیا وہاں سے نکل جائے اور کنعان میں جا بسے۔ پھر جب تمام روئی زمین پر قحط پڑا تو مصر کو چلے گئے، اور وہاں پر 400 برس کے عرصہ میں بہت بڑھ گئے، یہاں تک کہ ان کا لشکر بے شمار ہو گیا۔ اور جب مصر کے بادشاہ نے ان پر شدید ظلم کیا اور مٹی اور اینٹوں سے اپنے شہر بنانے میں ان سے غلامی کروائی، تو اپنے خداوند کے حضور چلائے جس نے مصر کی تمام سرزمین کو مختلف آفتوں سے مارا۔ اور جب مصریوں نے اپنے ہاتھ سے ان کو نکال دیا تو انہوں نے ان کو پکڑ لینے کا ارادہ کیا تاکہ اپنی غلامی میں ان کو پھر لے آئے۔ اور جب وہ بھاگ چلے تو آسمان کے خدا نے ان کے لیے سمندر کو چیرا اور دونوں طرف پانی جم کر دیوار کی طرف ہو گیا، تو سمندر کی تہمیں خشکی پر 4 ہو گئے۔ اور وہاں پر مصریوں نے لاتعداد لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، تو جو مصریوں کا لشکر تھا وہ فانی میں چھپا لیا، فانی میں ہی چلا گیا۔ انہوں نے بحر القزم سے نکل کر کوئی سینا کے بیابان میں ڈیرا لگایا جہاں انسان کی طاقت نہیں ہے، اور وہاں کڑوے فانی کے چشمے ان کے لیے میٹھے کیے گئے تاکہ وہ پیے، اور 40 برس تک ان کو آسمان سے روٹی کھلائی گئی۔ اور جہاں کہے ہو گئے بغیر تیر کمان کے اور بغیر ڈال تلوار کے ان کے خدا ان کے لیے لڑا اور غالب ہوا، اور کسی نے ان لوگوں کو مغلوب نہیں کیا سوائے اس وقت کہ جب انہوں نے خداوند اپنے خدا کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ تو جتنی دفعہ انہوں نے اپنے خدا کی بجائے اوروں کی پرستش کی اور لوٹ اور تلوار اور ننگ کے حوالے کیے گئے، اور جتنی دفعہ انہوں نے اپنے خدا کی عبادت کرتے رہے، کسی نے اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا۔ سو انہوں نے اپنے سامنے کنانیوں، بیبسیوں، فرازیوں، ہیتیوں، ہوئیوں، امیوں کے بادشاہوں کو اور تمام جباروں کو جو حشبون میں تھے مغلوب کیا، اور ان کی زمینیں اور ان کے شہروں پر قابض ہوئے۔ اور جب تک وہ اپنے خدا کے سامنے خطا نہیں کرتے تھے وہ اچھی حالت میں رہتے تھے، کیونکہ ان کا خدا بدی سے نفرت کرتا ہے۔ اور چند برس ہوئے کہ انہوں نے اس راہ کی مخالفت کی جس میں چلنے کے لیے ان کے خدا نے ان کو حکم دیا تھا، تو لڑائی میں بہت قوموں کے سامنے مغلوب ہو گئے، اور ان میں سے بہت اپنے ملک سے جلا وطن ہو گئے۔ مگر تھوڑے عرصے سے وہ خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے ہے، اور اپنی پرگندگی سے جہاں کہے گئے الگ ہو گئے تھے اکٹھے ہو گئے ہیں۔
اور ان تمام پہاڑوں پر چڑھے ہیں اور پھر یروشلم پر قبضہ کر لیا ہے جہاں ان کا مقدس مقام ہے۔ اب اے میرے آقا دیکھ، اگر ان لوگوں نے اپنے خدا کے حضور بدی کی ہے تو ہم ان پر چڑھ جائیں گے، کیونکہ ان کا خدا ان کو تیرے حوالے کر دے گا اور وہ تیری طاقت کے جو ہے اس کے نیچے خدمت کریں گے۔ اور اگر ان لوگوں نے اپنے خدا کے حضور بدی نہیں کی تو ان کے خلاف ہماری کچھ طاقت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا خدا ان کے لیے ہی لڑے گا اور ہم تمام روئے زمین پر شرم زدہ ہوں گے۔ یہ وہ باتیں تھی جو وہاں کے لوگوں نے الفینہ سے کہی تھی، جو امامنگ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لشکر اور ان علاقوں کے لوگ تھے، انہوں نے یہی باتیں اشوریوں کے لشکر کے سالار کو بتائی، اور اس میں سے کچھ باتیں حقیقت بھی ہے جو قرآن مجید سے بعض صورتوں اور آیاتوں میں بیان ہو گئی ہے، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جس میں مطلب یہ جو تورات اور انجیل سے ماخوذ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں انہوں لوگوں نے اپنے مطابق جو چینجز کرنے چاہے وہ کیے ہیں، اور اس پر اب ہم یقین نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تورات اور انجیل اپنے وہ جو ریئل چیز تھی وہ اس میں بہت چینجز ہو گئی ہے، وہ ریئل فارم میں نہیں ہے، اس میں انہوں نے ان لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق اللہ کی کلام میں چینجز کرنا شروع کی، اور چونکہ قرآن مجید تو ہے اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے، تو قرآن مجید کی ہر آیات 1400 سال پہلے جیسی تھی ابھی بھی بالکل ایسی ہی ہے، اور قرآن شریف میں چینجز نہیں ہو سکتی۔ تو الفینہ کو انہوں نے یہ باتیں سنائی کہ بس یہی لوگ ہیں، اور جو تورات میں بھی ذکر ہے یہ ان پہاڑوں پہ رہتے ہیں، اور اگر یہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں اور بدی میں ہے تو آپ ان پہ غالب آئیں گے، لیکن اگر یہ لوگ اپنے خدا کے اور اس کے راستے پہ چل رہے تو آپ اس پہ غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کا خدا ان کے ساتھ ہے اور ان کا خدا طاقت والا ہے۔ تو بھائیو، یہ یہود کی تاریخ پر اور اس کی گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس پہ ہم نے سیریز شروع کیا ہے۔ یہ اس کی پہلی ویڈیو تھی اور اس کی پہلی داستان تھی یہودیوں کی سٹارٹ کی۔ یہود دراصل کون تھے، کہاں سے ہے یہود، جس میں ہم نے آپ کو چند باتیں بتائی۔ یہود حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور جو بنی اسرائیل قرآن شریف میں بھی الفاظ آئے ہیں تو اسی سے یہود کی سلسلہ شروع ہوئی ہے، اور یہ بہت نافرمان لوگ ہیں۔ یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک روایت کے مطابق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف 10 لوگوں نے ہی مان لیا تھا، اور اس کی داستان ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں، نیکسٹ ویڈیوز ہم بنائیں گے، اس کی پوری ہسٹری، اس کی سازشیں اور اس کے جو شیطانی تنظیمیں اور جو آج کل کام کر رہی ہے ہمارے ملک خدا داد میں اور پوری امت مسلمہ میں، ہم اس کے متعلق آپ لوگوں کو خبردار کریں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے ہمارا گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور ہمیں سپورٹ کرے۔ خدا حافظ۔